اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مثلہا صلوات پڑھ دے پر محمد آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نبی حسن ابن احمد حسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، طریقہ مجلس کا ہے لیکن ٹائم وہی رہے گا جو ہمارا رہتا ہے کہ کم وقت میں باتوں کو مکمل کرنا چاہیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے انسان کی حقیقت اس کی بیوی بتا سکتی ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زوجہ کی حقیقت شوہر بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ جملہ حقیقت بھرا جملہ ہے۔ انسان کتنا ہی اچھا باہر کیسے رہتا ہو لیکن کتنا دیندار ہے اس کی زوجہ سمجھتی ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اگر یہ جملہ قبول ہے اور قبول ہے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ تاکید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکید ابھی سوال ہوا، اشارہ کیا ہی اس لیے ہے کیونکہ قرآن نے زندگی کے ہر لمحے کی جانب اشارہ کیا ہے، اور اسلام نے کوئی بھی زندگی کا زاویہ نہیں چھوڑا ہے جس کی جانب متوجہ نہیں کیا ہے۔ یا حکم اسلامی بیان کیا ہے یا اخلاقی بیان کیا ہے۔ لہذا آپ جا کے دیکھیں، قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی احکامی آیتیں ہیں، تقریباً 500 ساڑھے 500 آیتیں ہیں جس سے حکم اسلامی استخراج اور نکالے جاتے ہیں۔ کچھ آیات ہیں جو آیات طبی ہیں، یعنی ڈاکٹری حوالے سے ہیں، جو انسان کے بدن کے اور ان تمام چیزوں، اور سب سے زیادہ جس چیز کی جانب توجہ دلائی گئی ہے وہ اخلاقیات کی جانب توجہ دلائی گئی، اور جس چیز پر رسول اسلام کی صفت پر اللہ نے زوم کیا ہے وہ رسول کے اخلاق کی جانب زوم کیا ہے۔ اور خود رسول نے کہا ہے بُعِثْتُ لِأُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں آیا ہی ہوں مکارم اخلاق اور مدارج اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ آپ سمجھیے، تو یہ تمام چیزیں قرآن میں تکرار بھی توجہ دلانے کے لیے ہے، کیونکہ جب بھی تکرار ہوتی ہے 3 تصور ہوتے ہیں۔ پہلا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، تو خدا کے یہاں بھولنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ بھولتا وہ ہے جس کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ یہ تو خالق عقل ہے، اس کے یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں جس کو بیان کیا جاتا ہے اس کے یہاں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ بھول سکتا ہے، تو انسان نسیان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب بات اہمیت رکھتی ہے تو
تو انسان کتنا ہی عقلمند کیوں نہ ہو، ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، بار بار اسے متوجہ کراتے ہیں۔ لہذا قرآن میں کچھ اہم باتیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کی جانب بار بار اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ جس چیز کی تکرار کی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ ہمارا وجود نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ذرا آپ سمجھ، ہمارا وجود، ہر مسئلہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھ رہے ہیں نعمت ہے، سن رہے ہیں نعمت ہے، بیٹھے ہیں نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں نعمت ہے۔ ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور کام صرف ایک مانگا ہے کہ ان تمام نعمتوں کو بارگاہ خدا میں لا کے رکھ کے شکر ادا کیا کریں۔ ذرا آپ سمجھیے، یہ حقائق ہے، مجھے وہاں نہیں جانا ہے، میں شروع یہاں سے کر رہا تھا کہ من مثلھا، حقیقت کوئی اگر بیان کر سکتا ہے تو شوہر کی زوجہ اور زوجہ کی شوہر بیان کر سکتا ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں من مثلھا، کون ہے جو خدیجہ جیسا ہوگا؟ سوال کبھی کبھی سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے جسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی ہم کر تو سوال رہے ہیں لیکن ایک بات، ایک فکر کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول اسلام نے سوال کر کے بتایا من مثلھا، بہت سی ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں ہم بہت عظمت رکھتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا من مثلھا، کون ہو سکتا ہے خدیجہ کے جیسا؟ یعنی تم اپنے اعتبار سے خیالات بناتے رہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منزلت خدیجہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال نہیں ہے بلکہ عظمت جناب خدیجہ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور یہیں پر ابھی چونکہ صلوات پڑھا ہے، عظمت کے لیے ایک جملہ کافی ہے، کائنات میں ظاہرہ سے عظیم کوئی ذات نہیں ہے، اور اس ذات کی والدہ کا نام خدیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد، یا یوں کہہ دے کہ جنت جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، اس کی جنت بھی خدیجہ کے قدموں کے تلے ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ سمجھیے گا یہ حقیقت۔ من مثلھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے تھوڑا سا ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی انسان بہت بڑا ہونے لگتا ہے تو ہم اپنے رشتے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو رشتے میں شامل کرنے لگتے ہیں۔ سگا بھائی نہیں یاد آتا ہے، لیکن دور کا کسی خاندان سے بہت دور کا رشتہ ہو، وہ عظیم ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہمارا دور کا رشتہ دار، لیکن رشتے کا اقرار ہوتا ہے۔ یعنی ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے سے منسلک کر کے اپنے آپ کو عظیم بنانا چاہتا ہے۔ اہل بیت سے زیادہ کوئی عظیم تو نہیں ہے، لہذا اہل بیت کسی کی جانب اگر اپنے آپ کو منسوب کریں گے تو عظمت پانے کے لیے نہیں بلکہ عظمت عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی دعائے ندبہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے بجدتہ صدیقۃ الکبریٰ، اور اس کے بعد ہم زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے آ کے بیان کیا ہے اور اپنے آپ کو بی بی خدیجہ سے منسوب کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو خدیجہ کس خاتون کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول عربی کہتے ہیں من مثلھا، کون ہے جو خدیجہ جیسا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
جناب خدیجہ کے لیے دو لقب بہت زیادہ استعمال ہوا، ایک ہے طاہرہ اور ایک ہے ام الایتام۔ کیا ہے؟ ام الایتام، یتیموں کی ماں۔ یہ صفت اتنی عظیم تھی کہ لوگوں نے آپ کی کئی بیٹیاں بنا دیا۔ اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، جو ذہن میں تصور آیا ہے اس عظمت کی بنیاد پر، اور یہیں سے ایک اخلاقی پہلو نکلتا ہے کہ خدیجہ نے کبھی اپنا اور غیر دیکھا نہیں، مخلوق خدا سمجھ کے پالا ہے۔ اپنی بیٹی ہو تب بھی، بہن کی بیٹیاں ہوں تب بھی، اسلام کی بیٹیاں ہوں تب بھی، دنیا نے پھر دوسروں کی نہیں بلکہ خدیجہ کی بیٹی سمجھا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کا ام الایتام، یعنی یتیموں کا سہارا۔ لہذا جناب خدیجہ کی زندگی سے دو پیغام جو بہت اہم ہے، چونکہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جناب خدیجہ کے لیے جب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک دوا ہو، دوا لینے کے بعد میں کہوں کتنی اچھی دوا ہے، بڑی شائننگ ہے، بہت چھوٹی ہے، حلق میں ڈالو فوراً اتر جاتی ہے، لیکن ہاتھ پر رکھے رہو، تعریف لاکھ کرتے رہو، آپ کا مرض دور نہیں ہوگا۔ کہا مرض اس وقت دور ہوگا جب اس دوا کو حلق کے نیچے اتارو گے۔ ہمارے تعریف اور فضیلتوں سے بیان کرنے سے ان کی عظمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیان کرنے سے ہمیں عظمتیں ملتی ہیں۔ ہاں، عظمت اور بڑھے گی جب ان کے کردار کو اپنے وجود میں اتار لیا جائے گا۔ جناب خدیجہ کی زندگی کا دو پہلو، ایک پہلو یہ ہے کہ حالات انسان کے بندے بگڑتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے دین پر اثر نہیں آنا چاہیے۔ خدیجہ ملکہ تھی، ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئی ہیں تو بھوکی بھی رہی ہیں۔ جو محلوں میں رہنے والی ہوں، آ کے ابی طالب میں رہی ہیں، شکنجوں میں جس کے یہاں ہزاروں غلام و کنیز رہتی ہوں، آنے کے بعد وہ شکنجے میں رہتی ہیں، لیکن دین اور ایمان میں صرف زیادتی ہوئی ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ حالات کو دین پر اثر انداز نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ دین اور شائننگ بڑھنا چاہیے، چمک بڑھنا چاہیے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام جتنی قربانیاں دے رہے تھے، ویسے ہی آپ کی پیشانی سے نور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بیان ہے، یہ حقیقت ہے کہ حالات کو دین پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی سے، ورنہ اس ملکۃ عرب کی زندگی اٹھا کے دیکھے اور ابی طالب میں آ کے رہ رہی ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے، جناب خدیجہ نے کہا اللہ نعمتیں بہت دیتا ہے، لیکن دیکھو جتنی ضرورت ہو اتنی استعمال کرنا، اور اس کے بعد جو کچھ ہے راہ اسلام میں اور دین میں دے دینا۔ خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا وہ رسول اسلام کا صدقہ اتار کر رکھ دیا تھا، اور اس مرحلے میں آ کے آپ دیکھیے کہ جناب خدیجہ ام الایتام کہلاتی ہیں۔ صرف وہاں کے نہیں بلکہ دین و اسلام میں جو نئے افراد آ رہے تھے ان کا بھی اقتصادی اگر مضبوطی کی جانب توجہ کرائی گئی ہے تو جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو صرف کر دیا تاکہ لوگ مضبوط ہو جائیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو یہ جناب خدیجہ کی، اسی پر ایک جملہ اور میں کہنا چاہ رہا ہوں، بات کو یہیں سمیٹوں گا۔ جناب خدیجہ کے لیے جیسے ام الایتام ہے ویسے ہی طاہرہ کا لقب ہے، اور اب دنیا نے یہاں پر آ کے کہنا شروع کر دیا، یوں کہے کہ جنہوں نے حقیقت اسلام کو، حقیقت خدیجہ کو نہیں سمجھا تھا، بتانا یہ شروع کر دیا کہ رسول سے جو شادی ہوئی تھی وہ تیسری شادی ہوئی تھی۔ قرآن کا قانون یہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے، ہر کوئی مانتا ہے خدیجہ کو طاہرہ، اور قرآن کہتا ہے مومنات مومنین کے لیے ہیں، سچے کے لیے ہیں۔ یہ قرآن کیا، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں نا دنیا کے پاس جواب ہے، متوجہ نہیں ہے۔ تاریخ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کی بارگاہ میں رشتے بہت آئے لیکن خدیجہ نے صرف محمد کا قبول کیا۔ یہ خود بتاتا ہے کہ خدیجہ کی زندگی میں محمد کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
یہ خود تاریخ کے جملات میں جواب موجود ہے کہ رشتے بہت آئے ہیں، لیکن انتخاب ایک بہترین بزنس مین وہ ہوتا ہے، بہترین بزنس مین وہ ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح چیز کو سلیکٹ کر لے اور خرید لے۔ جناب خدیجہ نے کہا ملکۃ العرب ہونا کمال نہیں ہے، زندگی اور ایمان کے لیے محمد جیسے کا انتخاب کر لینا یہ زندگی کی تجارت و کامیابی ہے۔ لہذا اس باعظمت خاتون کے لیے اب ایک جملہ کہتا ہوں، بات کو یہی تمام کروں گا حسن ختام پر، کہ رسول اسلام وہ ذات ہے کہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، جو جس کا محتاج ہوتا ہے اسی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ کہتے پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے، لہذا ہمیں جو کچھ بھی چاہیے محمد کے در پر آنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عظمتوں کو بتانے کے لیے کائنات محمد کے در پر آتی ہے، لیکن محمد 3 جگہوں پر خود چل کر گئے ہیں، وہ عظمتوں کو بیان کرنا تھا۔ کہا پہلا موقع یہ ہے کہ دیکھو دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عظمت کا خیال نہیں رکھا گیا، کائنات جس کے صدقے میں ہے، جس کے در پر سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن محمد نے خود چل کر خدیجہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچا کے بتا دیا جس کے یہاں آ رہے ہیں وہ کتنی باعظمت خاتون ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ زہرا کی ماں کی تلاش تھی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہ جانا بتاتا ہے کہ عظمت کی حامل ہے۔ لہذا میں نے بات کو تمام کیا، 3 مقام ایسا ہے جہاں پر رسول اسلام خود چل کر گئے ہیں، یہ جا کر بتانا اور جانا بتاتا ہے کہ آنے والی ذات کتنی عظمت رکھتی ہے۔ کہا پہلا مقام یہ ہے کہ خدیجہ کے در پر محمد چل کر آیا ہے، اور یہ اسلامی رواج ہو گئی کہ بارات لے جانا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ جہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول خود چل کر گئے ہیں، اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دی، لیکن کہا جب زہرا کو عطا کرنا ہے تو محمد تمہیں آنا پڑے گا اس مرحلے پر۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ، چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھے رسول کے در پر ہر شے آتی ہے، لیکن رسول ایک جگہ اور گئے ہیں۔ جب جانشین آنے کی بات ہوئی ہے تو خانہ کعبہ کے در تک چلے آئے ہیں، کہا آنے والا عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جو زبور کہا جائے تو زبور پڑھے گا، انجیل کہا جائے تو انجیل پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینۃ العلم تھا، باب مدینہ کا طلبگار تھا، لہذا تلاش میں اپنے وزیر کی جانب چلا آیا۔ کہا یہ آنا بتاتا ہے کہ آنے والی ذات عظیم ہے، لہذا رسول اسلام کا در خدیجہ پر جانا عظمت خدیجہ کو بتاتا ہے۔ میں نے بات کو تمام کیا، خدیجہ نے پورا وجود اسلام کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جاتے جاتے رسول اسلام کو بلایا اور کچھ وصیتیں کی ہیں۔ اس میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا یوں کہے وصیت نہیں تھی بلکہ اپنی عظمتوں کا اقرار تھا اور بتانا تھا۔ کہتی ہیں جناب خدیجہ میرے سرتاج، جیسا آپ کا حق تھا وہ حق مجھ سے ادا نہ ہو پایا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ جناب خدیجہ نے جاتے جاتے پیغام دیا، ہم اپنی 2 رکعت نمازوں پر اتراتے ہیں، ہم تھوڑا سا کار خیر کر دیتے ہیں تو اتراتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے پورا وجود اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جیسا آپ کا حق تھا وہ حق ادا نہ ہو پایا۔ یہ پہلی وصیت۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا، جناب خدیجہ نے رسول اسلام کو متوجہ کیا اور کہا دیکھیں بیٹیاں اپنی ماں سے بہت زیادہ قربت رکھتی ہیں، ہر بات کو اپنی ماں سے بتاتی ہیں۔ زہرا 5 سال کی ہے، اب میں جا رہی ہوں، میرے سرتاج میرے بعد آپ ہی کو میرا خدیجہ کا کردار، ماں کا کردار بھی نبھانا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری وصیت تھی، لیکن کہا میرے سرتاج مجھے شرم آتی ہے میں آپ کو بیان کروں،
رسول اسلام چلے گئے، جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی زہرا سے، ننھی بچی تھی، کہا اپنے بابا سے کہہ دینا کہ خدیجہ چاہتی ہیں آخری مرحلے میں آپ اپنے پیرہن سے مجھے کفن عطا کر دیں۔ روایت میں ملتا ہے جب خدیجہ اس دنیا سے گئی ہے 2 کفن ملا ہے، ایک جبرائیل چونکہ بعظمت خاتون تھی اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجا، اور ایک وصیت تھی نبی نے اپنے پیرہن کو، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا بی بی ارے آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کفن مانگا تھا، آپ کو 1 نہیں 2 کفن مل گئے، لیکن آپ ہی کا نواسا حسین ہے جو 3 دن تک بے گور و کفن ارے دھوپ کی شدت میں پڑا ہوگا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش ادا کا، مومنین کی آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے عارفانہ کلمات، اس کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ یہ جو مومنین جمع ہوئے ہیں یہ خوش نصیبی ہے، عظمت ہے، لیکن ان کی برکتوں میں اور ان کی زندگی کی نعمتوں میں اضافہ کر دے، چونکہ تیری حجت امام زمانہ کے لیے یہ جمع ہوتے ہیں۔ بار الہ ان کی زندگی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے ختم کر دے اور حقیقی چاہنے والا بنا دے۔ بار الہ ہماری قوم کے بچے ابھی امتحان میں مشغول ہیں، تیری بندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی امتحان دے رہے ہیں، ان بچوں کو اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ بار الہ ہماری جیسے رمضان میں پیاس کا احساس ہوتا ہے، ایک شدت عطش اور ہے جو دیدار امام زمان ہے۔ بار الہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نبی حسن ابن احمد حسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔